توہین عدالت کے مقدمے کی کارروائی ختم ہونے سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر رسمی گفتگو کے دوران ایک صحافی نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے سوال پوچھا کہ آپ سے سائفر کی جو کاپی غائب ہو گئی واپس ملی؟ عمران خان اس سوال پر صرف کہکہا لگا کر خاموش ہو گئے۔ آج آپ کو بتائیں گے سائفر سے متعلق اہم حقائق اور اس کو اہم عہدیداروں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمار سلان اور آپ دیکھ رہے ہیں بٹوین دی لائنز۔ سائفر کسی بھی اہم اور حساس نوعیت کی بات یا پیغام کو لکھنے کا وہ خفیہ طریقہ کار ہے جس میں عام زبان کی بجائے کوڈز پر مشتمل زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی عام سفارتی مراسلے یا خط کے برعکس سائفر کوڈڈ زبان میں لکھا جاتا ہے۔ سائفر کو کوڈڈ زبان میں لکھنا اور ان کوڈز کو ڈی کوڈ کرنا کسی عام انسان نہیں بلکہ متعلقہ شعبے کے ماہرین کا کام ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان کے دفتر خارجہ میں گریڈ 16 کے 100 سے زائد اہلکار موجود ہیں جنہیں سائفر اسسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سائفر اسسٹنٹ پاکستان کے بیرون ملک سفارت خانوں میں بھی تعینات ہوتے ہیں۔ اب سائفر کے معاملے کو سمجھنے کے لیے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کے دفتر واشنگٹن کا رخ کرتے ہیں۔ ان کی امریکی سفارتخار ڈونلڈ لو سے واشنگٹن میں ایک کھانے پر غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں امریکی عہدیدار نے پاکستان سے متعلق اہم امور پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اسد مجید نے یہ سمجھا کہ یہ گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا اس سے متعلق دفتر خارجہ کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر نے سفارت خانے میں تعینات سائفر اسسٹنٹ کے ذریعے اس ملاقات کے بارے میں اپنے پیغام کو کوڈڈ لینگویج میں بدلا اور اسے مخصوص ذریعے سے اسلام آباد میں خارجہ سیکریٹری کے نام ارسال کر دیا۔ یہ مخصوص ذریعہ کوئی مشین فیکس، ٹیلی گرام، صوتی پیغام یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا دار و مدار کسی بھی ملک کے زیر استعمال اس ٹیکنالوجی پر ہوتا ہے جو وہ اس سلسلے میں استعمال کرتے ہیں۔ یوں یہ سائفر پیغام اسلام آباد پہنچ گیا۔ یہاں یہ سائفر جیسے ہی موصول ہوا تو پھر دفتر خارجہ نے اپنے سائفر اسسٹنٹ کی مدد طلب کی اور پھر اسے ڈی کوڈ کر لیا گیا۔ اس سائفر کو ڈی کوڈ کروانے کے بعد دفتر خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سائفر کو ہر صورت 4 اہم شخصیات کو بھیجنا لازم ہے۔ یہ سائفر وزیر اعظم، صدر مملکت، آرمی چیف اور DGISI کو بھیجا گیا۔ دفتر خارجہ کے حکام کے مطابق سائفر کی یہ تمام کاپیز اصل تصور کی جاتی ہیں اور 1 مہینے کے اندر سائفر کو واپس دفتر خارجہ بھیجنا ہوتا ہے۔ دفتر خارجہ کو آرمی چیف، DGISI اور صدر مملکت کو بھیجی گئی کاپیاں تو دفتر خارجہ کو موصول ہو گئی ہیں، مگر وزیر اعظم کو بھیجا گیا سائفر دفتر خارجہ کو موصول نہیں ہوا، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اس کا کوڈ کمپرومائز تو نہیں ہو گیا یا کہیں یہ سائفر کسی دوسرے ملک کے ہاتھ تو نہیں لگ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتی حلقوں میں بھی اس حوالے سے تفتیش پائی جاتی ہے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیر کو نجی ٹی وی چینل کو بتایا کہ عام طور پر ایسی کلاسیفائڈ دستاویزات کو پبلک نہیں کیا جاتا، تاہم ان کے مطابق یہ سائفر ابھی بھی ایوان صدر اور دفتر خارجہ میں موجود ہے۔ ان کے مطابق حکومت کا یہ تاثر دینا کہ سائفر غائب ہو گیا ہے درست نہیں ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔